الله الرحمن الرحيم ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين أن بلالا رضي الله تعالى عنه قال الصلاة خير من النوم حين وجد النبي عليه السلام راقدا فقال عليه السلام ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك وخص الفجر وخص مجهول صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ اکبر. اچھا جی، اذان کا باب چل رہا ہے اور اضافہ کرے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا 2 مرتبہ جی یہ کام کرے، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صلاۃ خیر من النوم. بسم اللہ. جس وقت کے پایا جناب بلال نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم ربی آرام فرما رہے ہیں، اس وقت کہا کیا صلاۃ، بس اللہ نے ان کے منہ سے نکلوایا جملہ، وگرنہ وہ سرکار کو تبلیغ کر سکتے ہیں اس طرح. جی یہ توبہ نعوذ باللہ. جی سرکار بحکم ربی آرام فرما رہے ہیں اور بلال کے منہ سے اللہ کی طرف سے یہ جملہ نکلوایا گیا. جی بات سمجھا رہے ہو نا بھئی. آج کوئی بندہ عام آدمی کوئی استاد اگر سویا ہوا تو کیا استاد جی نیندر نال نماز چنگی جے، یہ جملہ دوبارہ نہیں کرنا. تو یہ مطلب اللہ دے پاس ایک نظام سے کتنی باری پڑھیا جگے. جی تو آپ پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا اچھا ہے یہ ہے بلال، اے بلال کتنا سونا جملہ ہے، کر داخل کر دے اس کو اپنی اذان میں. تو یہ دلیل ہے. یہ تو یعنی جو فرشتہ اذان جو سکھائی تھی اس میں یہ نہیں تھا، یہ بعد میں یوں شروع ہوئے. اچھا جی، اور خاص کیا گیا فجر کو اس کے ساتھ، ورنہ نماز تو ہر وقت اچھی ہے، تو خاص کر کے صبح کو کیوں؟ اس لیے کہ فجر وقت ہے نوم کا اور غفلت کا، اس لیے کہا کہ صلاۃ خیر من النوم. یہ جملہ تو 2 باری مؤذن پڑھدا ہے، پر ہن اس جملے نال اٹھدا کون ہے محلے وچوں، وہ تو یہ گل ہے نا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے قرآن شریف 11 دے دیں. کیڑا سپارہ ہے، کیڑی صورت ہے؟ ان دے آخر دے ان الذین آمنوا تو کنیا آیتاں نے جی؟ اے سورہ کاف دے آخر تے 4 آیتاں نے. قرآن شریف کھول کے ویکھ لو ان الذین آمنوا جی. شرطیہ کھولو مول ندیم قرآن شریف. کھولے شرطیہ مولی عثمان. راتی یہ پڑھو ایتا سو جاؤ اور کہو کہ میں نے صبح اینے بجے اٹھانا ہے، اللہ دی قسم تو نقشہ آ کے اٹھائے گی. شرطیہ
لیکن پھر ٹھیٹ ہوگا نا 2-4 دن پھر کام ختم ہو جانا. یہ شرطیہ تینوں کہہ رہے یہ ایتا پڑھ کے سمو تو کبو اینے بجے صبح مینوں اٹھانا ہے تینوں کچھ شاید پڑھ کے اٹھا دے گی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی وَيَزِيدُ یہ زیادتی مستحبہ بالنص ہو گئی ہے. یہ زیادتی کیونکہ حضرت بلال نے تو پڑھا ویسے تو سرکار نے فرمایا اس کو اذان میں داخل کرو تو کیا اب کیا بن گئی یہ نص حدیث بن گئی. اور بہرحال زیادتی حی علی خیر العمل یہ مکروہ تحریمی ہے. تصریح کی اس کے ساتھ بحر الرائق میں کیونکہ نہیں ہے اثر احادیث اور آثار میں مگر وہ جو شاذ ہے. وہ پیچھے گزرا تھا ایک مرتبہ شاذ طور پر ان کا ذکر ہے جی. تو مولانا عبدالحی صاحب کہتے ہیں تحقیق تصنیف کیا ہے میں نے اس مسئلے میں کیا ہے رسالہ نام رکھا ہے رد الاکمل علی المؤذن بحی علی خیر العمل. پھر درج کیا میں نے اس کو تحقیق العجیب میں دوسری کتاب میں داخل کرتا رسالہ جی. لأن بلالا رواہ الطبرانی فی معجمہ الکبیر. اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ یہ کہ قول الصلاۃ خیر من النوم اذان کے بعد ہے نہ کہ میں یعنی پوری ہو جائے تو پھر پڑھے چونکہ سرکار حضرت بلال نے بعد میں پڑھا تھا نا تو فرمایا اس کو اذان میں داخل کر لو. تو اب داخل کرنے میں وچ لے آنا یا پیچھے لے آنا یہ تو وضاحت کو نہیں سی نا. وہ تو پھر معمول ایویں ہو گیا نا بلال نے اتھے رکھیا تو شروع ہو گیا. اس واسطے امام صاحب سے کہ یہ بھی روایت ہے کہ یہ اذان کے بعد ہو. اگر مثال کے طور پر اس روایت کے مطابق کوئی بندہ بھول گیا ہے اذان دے دی لا الہ الا اللہ تب یاد ہے کہ 2 کلمے رہ گئے اس روایت کے مطابق پڑھ سکتا ہے کہ نہیں جی. ایسا بس جی ہوں یہ پکا لینا جی مشہور روایت چھڑ دینے جی میں آخیا بھی جتی پا کے نماز پڑھی وہ ساری جتی مسیطیں لے دیا جی. چلیں جی. اور اضافہ کرے فجر کی اذان میں فلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا 2 مرتبہ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا الصلاۃ خیر من النوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت پایا انہوں نے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے تو پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اچھا ہے یہ اے بلال من ہا ہونا یعلم ان هذه الزیادۃ مستحبۃ. چونکہ سونے فرمایا ما احسن فعل تعجب ہے تو یہیں سے ان کا مستحب ہونا سمجھا گیا جی. اے بلال داخل کر لے اس کو اپنی اذان میں اور دیکھو نا میں اور دجاشیوں بخص الفجر بھی پس خاص کیا گیا اعلام کی زیادتی کے ساتھ فجر کو نہ کہ کیونکہ نوم عشاء سے پہلے مکروہ ہے اور نادر ہے اس لیے جو ہے نا وہ فجر کے ساتھ یہ خاص کیا کیا صلاۃ ہو. اچھا او حدیث میں کون ان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ طبرانی شریف تو او حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہ جناب سعد اذان دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. قال حفص فحدثني اہلی ان بلالا. اچھا او
فجاء بلال میں نے پہ ذات غدات ایک دن صبح آئے یؤذن بصلاۃ الفجر فقیلا ہوا نائم سرکار آرام فرما رہے ہیں، یعنی صبح اذان دے کے نا بلال دسنا ہے کہ یا رسول اللہ جماعت دا وقت قریب ہے جی، تے عرض کی کہ سرکار تو فقال الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، پس برقرار رکھا گیا یہ فجر کی اذان میں، ثابت ہو گیا معاملہ اسی پر جی۔ اور آگے بھی وزاد جا بلال وفی الباب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال الزہری وزاد بلال وفی نداء صلاۃ الغداۃ الصلاۃ خیر من النوم فاقرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنت اذا قال المؤذن فی اذان صلاۃ الفجر حی علی الفلاح، تو سنت سے ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد پڑھے الصلاۃ خیر من النوم۔ سنیں اے پہ چلو جی آگے جی منع کرو پیر بابا کیا گیا ہے فجر نا اور اضافہ کرے مؤذن و یزیدو، اضافہ کرے کرے مؤذن فجر کی بعد میں فجر کی اذان میں، اذان میں فلاح کے بعد صلاۃ الغیب کا 2 مرتبہ، ہاں اس لیے کہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ جس وقت پایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام میں آرام فرماتے ہوئے، تو پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اچھا ہے یہ اے بلال، داخل کر لے اس کو اپنی اذان میں، خاص کیا گیا ہے فجر کو اس کے ساتھ، اس لیے کہ فجر وقت ہے نوم کا اور غفلت کا، والاقامت یزید ہاکذا فعل الملک النازل من السماء۔ اچھا جی پھر پڑھ دیں، اور اقامت مثل اذان کے ہے، اقامت اذان کے ہے، اتنے کلمے نے جتنے اذان میں، مگر یہ کہ اضافہ کرے اقامت میں فلاح کے بعد، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ جی۔ اے شابہ سے اسی طرح کیا تھا فرشتے نے جو اترا تھا آسمان سے جی۔ ہاکذا فعل الملک قلت رواہ ابو داود فی سننہ من حدیث مسعودی عن عمر بن مران عبد الرحمن بن ابی لیلہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ احیلت الصلاۃ، بھئی پھیری گئی نماز 3 احوال میں اور روزے بھی 3 احوال میں، ان کی جتیابی کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ پس آئے عبداللہ بن زید رجل من الانصار، تو ساری خواب سنائی آ کے، پس عرض کی اس میں یہ ہے کہ وہ فاستقبل القبلۃ، یعنی فرشتے نے استقبال کیا قبلہ کا اور پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم امہلا، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر کھڑا ہو گیا، تھوڑا وقفہ کیا، پھر کھڑا ہوا، پس کہا اس نے مثل اسی کے، مثل یعنی اونے کلمے پڑھے جی، مگر یہ کہ زیادہ کیا فرشتے نے، بعد اس کے کہ کہا اس نے حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ،
تو جب خواب سنائی تو فرمایا، جناب زید کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تلقین کر ان کلمات کی بلال کو، پس اذان دین کے ساتھ بلال، اور اقامت مثل اذان کے ہے، مگر یہ کہ اضافہ کرے مؤذن اقامت میں فلاح کے بعد قد قامت الصلاح کا 2 مرتبہ اسی طرح کیا فرشتے نے جو نازل ہوا آسمان سے، جی، اور اقامت مثل اذان کے ہیں، مگر یہ کہ اضافہ کرے اقامت میں 2 مرتبہ، افتاح نا حالت وقف جہاں بن دی قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، جی، اسی طرح کیا فرشتے نے جو اترنے والا تھا آسمان سے، وَهُوَ ثم ہوا فی قولہ انہا الا ان قولہ، یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث ظاہر ہے جناب زید والی حدیث جو ہے وہ سارے صحابہ پاک جانتے ہیں کو، چونکہ پروگرام یہ بنا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، تو جب وہ خواب سنائے تو حضرت عمر بھی چادر کے سیکھتے ہوئے آ گئے اور سب صحابہ پاک نے سن لی، تو یہ حدیث مشہور ہے، سنے جی۔ پھر یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، ان کے قول میں کہ تکبیر اقامت فرادہ ہے، اقامت اے تکبیر ساڈی لغت جے، عربی چندنا اقامت کی ہے، اے تکبیر ساڈی اٹھ تکبیر پر، وہ چونکہ اللہ اکبر ہوں نا اس نسبت نال، ورنہ جنن فقہ چ لفظ پڑھتے ہو نا اقامت ہی چلتا شروع تو پڑھتے آ رہے ہو جی، تو پھر لوگ جڑے یہ بولا نا قامت پڑھ اٹھ کے قامت، جی اچھا جی، تو ان کے خلاف کہ وہ کہتے ہیں کہ تکبیر اقامت جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، مگر قول مؤذن کا قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ ہے، یہ شوافع کا مذہب و بین السور لکھا فإنہ یقول کہ اذان جو ہے وہ دہرائی جائے گی، 2 کلمے ہوں گے، اقامت میں ایتار ہوگا یعنی ایک کلمہ ہوگا، ہوا حجت علی الشافعی، یہ ان کے لیے حدیث ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں فرماتے ہیں کہ حکم دیے گئے بلال یہ کہ اذان کے کلمے دہرائیں اور اقامت کا ایتار کریں، جی اچھا جی۔ پس اگر تو کہیں کہ جب متعارض آ گئی خبران، فرشتے والی خبر اور حضرت انس والی جی، تو واجب ہے یہ کہ لیا جائے عقل متیقن کو، عقل تو متیقن ہے نا ایک کلمہ، جی جی۔ جواب دیا گیا بھائی طور کہ وہ کہ روایت کیا ہم نے اس کو، وہ حدیث مشہور ہے، لہٰذا نہیں معارضہ کیا جائے گا اس حدیث کے ساتھ جس کو روایت کیا ہے ایک نے، سنا جی، تو یہ واحد ہے وہ مشہور ہے، لہٰذا اس کو ترجیح ہے، اس کو انہا فرادہ بعض نے کہا ہے کہ اول وہ بندہ جس نے اقامت کا افراد کرایا تھا وہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بے اذان 2 کلمے ہوتے تھے، تو پہلے بندے بعض نے کہا کہ جناب معاویہ جنہوں نے کہا کہ اذان اقامت ادھی کر دیو، بے 2 دی بجائے 1 کلمہ، جی اچھا بھائی، اور وہ یعنی یہ حدیث فرشتے والی مشہور ہے، پھر وہ حدیث ایڑی پڑی حق دا حجت ہے، جی کل پوری پڑھی جی تفصیل نال، حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، ان کے قول میں کہ بے شک اقامت
فرادہ ہے، مگر قول مؤذن کا قد قامت الصلاۃ جی یہ دو مرتبہ کہنا، پہلی مرتبہ فرشتے آکھیا، پھر اس کے بعد مؤذنین سارے، ہاں جی شاہ جی، اور وہ حدیث مشہور ہے، پھر وہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ان کے قول میں کہ بے شک اقامت ہاں، مگر مؤذن کا قول قد قامت الصلاۃ، یہ دو مرتبہ ہے، یہ چل میں نے کیا ويترسل في الأذان ويكثر في الإقامة لقوله عليه السلام إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر وهذا بيان الاستحباب۔ چلو جی دھیان کرا جی وے ترسیل تے حضر دا معنی سمجھا جی، پیچھے بھی کنی باری آیا تے جڑا جو کچھ لکھا ہے نا انہوں سمجھنے دی کوشش کرو، اور ترسیل کرے اذان میں بین اسطور لکھے مولوی عثمان کہ اینا وچ وقفہ کرے تاکہ اجابت کی گنجائش رکھے، یہ ہے اذان کے اندر ترسیل، ایسا سمجھے لمبا کرنا، ترسیل یہ ہے کہ ایک اللہ اکبر پڑھ کے اتنا وقفہ کرے کہ سننے والا، یہ ترسیل ہے یہ، اور حضر کرے اقامت میں یسرعو جی، اور مسئلہ کی الطریق المسنون فی الاذان، اچھا کیوں جی، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، سونے فرمایا جب اذان دے تو پس وقفہ کر، اور جب اقامت پڑھے تو وقفہ نہ کر، ملا کے پڑھ، یہ مطلب ہے۔ باقی یہ جو ہے نا یہ مسئلہ جو پڑھا ہے نہ بچ رسول نے فرمایا اذا اذنت فترسل واذا قمت فاحضر، یہ بیان وجوب کا نہیں ہے کیونکہ امر کے سیغے ہیں نا، یہ بیان استحباب ہے، یہ بیان استحباب ہے۔ اچھا جی وَيَتَرَسَّلُ، یہ یہاں سے جو شروع مسئلے ہوئے ہیں نا جی، بیان ہے ان سنتوں کا جو، اور وہ دو قسم کی سنتے ہیں، وہ سنتے جو لوٹتی ہیں نفس اذان کی طرف، اور وہ سنتے جو لوٹتی ہیں مؤذن کی صفات کی طرف، وہ آگے آئیں گی۔ وَيَحْضُرُ باب نصر ینصر، الترسل فی الاذان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فاصلہ کرے مولوی کیف کلمتین کے درمیان سکتے کے ساتھ، یہ ترسل فی الاذان ہے، یہ نہیں بھی یعنی لمبی لگے چلو بسائے نہ لگو جی، جیڑا سا معنی سمجھے جی۔ اور حضر یہ کہ فاصلہ نہ کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یوں پڑھ سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مطلب ہے کہ دو کلمے اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ اذان میں وقفہ کرنا ہے تاکہ سننے والا کیا کر لے، جواب دے لے جی۔ اور دھیان وے وہذا، ہن سنیا کوئی نہیں نا میں کی پیانا ترسیل تے حضر کی آکھیا بھی کوئی نہیں، ملی واجد کو سنی شاید کہ کوئی نہیں، بھلا بھی کوئی دھیان کرے یار، مہربانی ہے جی۔ اچھا بھائی وہذا بیان الاستحباب، اچھا جی اگر الٹ کر دیا، اگر ترسیل کر دی اقامت، ترسل کر دیا اقامت میں، تو بعض نے کہا ہے کہ مکروہ ہے سنت کی، کیونکہ سونے فرمایا، بعض نے کہا ہے کہ وہ جو ذکر کیا گیا متن میں وہ اشارہ کرتا ہے کدھر، چلو اچھا جی اگلا جملہ پڑھنا تو پھر جڑا نا ترجمہ کر دیں۔ اچھا جی اور سنت، اور استقبال کرے مؤذن اقامت، اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ قبلے کا، منہ قبلے والا ہوگا تو سینہ بھی ہو دے، مگر الا فی الحیلتین، مگر حیلتین میں منہ پھیرنا ہے جی، اس لیے کہ فرشتہ جو اترا تھا آسمان سے اس نے اذان دی تھی مستقبل القبلہ، پڑھا نہیں پیچھے کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کیا تھا جی۔
اچھا جی، اور اگر چھوڑ دے استقبال، کہ جی میں قبلے وال کنڈ کر کے اذان دینی ہے جی تو جائز ہے، اذان ہو جائے گی، کیونکہ مقصود کیا تھا؟ اعلام، تو وہ تو جدھر بھی منہ کرے گا اعلام پایا جائے گا جی۔ اور مکروہ ہے سنت کی مخالفت کی وجہ سے، سنت کی مخالفت ہو گئی ہے، کام مکروہ ہے جی، سمجھا جی؟ او بنا ہوئے، چلو جی، اور ترسیل کرے اذان میں اور حضر کرے اقامت میں باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب اذان دے تو پس فترسل، ترسل کر اور جب اقامت پڑھے تو پس حضر کر اور یہ بیان ہے استحباب کا۔ اور استقبال کرے ان دونوں کے ساتھ قبلے کا، اس لیے کہ وہ فرشتہ جو اترا آسمان سے اذان دی اس نے مستقبل القبلہ ہو کر، اور اگر چھوڑ دے استقبال کو تو جائز ہے حصول مقصود کے لیے، باوجہ مقصود کے حاصل ہونے کے، باوجہ مقصود کے۔ ہن ساڈے کول نا جی لفظاں دے معنی بدلا، ساڈے کول استقبال دا معنی اور ہوندا ہے۔ حضرت صاحب آ رہے استقبال کیجیے، حالانکہ شریعت ہے استقبال دا معنی قبلے والا منہ کرنا جی۔ چلیں جی، اور مکروہ ہے سنت کی مخالفت کی وجہ سے، در مختار میں لکھا ہے یہ مکروہ تنزیہ ہے جی۔ اور ترسل کرے اذان میں اور حضر کرے اقامت میں، لہذا اگر ایک بندے نے اذان پڑھ دی ہے جی، جنگل میں تھے، ایک بندے نے اذان پڑھ دی ہے، بھول گیا قبلے کی طرف پیٹھ ہو گئی، بعد میں ایک بندہ پڑھا قبلہ ہے ادھر ہی، تو اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اذان جو مقصد ہے پورا ہو گیا جی۔ جی بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اذان دے ہونے جی نہیں بج مسیتے جا کے منہ مشرق لکیتا ہے وہ خدا دا نام جی، اور جب اقامت پڑھے منہ تو حضر کا، اور یہ بیان ہے استحباب کا، اور استقبال کرے دونوں کے ساتھ قبلے کا، اس لیے کہ وہ فرشتہ، اور اگر چھوڑ دیا اس نے استقبال قبلہ تو جائز ہے باوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے، اور لیکن مکروہ ہے باوجہ سنت کی مخالفت کے۔ وَيُحَوِّلُ الصلاة والفلاح جمنة ويسرة لأنه خطاب للقوم فيواجههم ایشا بس ٹھیک ہے، صومعته فحسن وَمُرَادُهُ لم يستطع تحول الوجه جميعا نا تحولت جستت ٹھیک ہے، تحول الوجه يمينا وشمالا مع ثبات قدميه فكان ما كما هو السنة بأن كان صومعته تسيرا فأما من غير حاجة فلا او توجہ ہے۔ اچھا جی، اور گھمائے اپنے چہرے کو لا صدرہ، سینہ نہیں صرف منہ پھیرے، گھمائے اپنے چہرے کو الصلاۃ حی علی الصلاۃ کے لیے اور حی علی الفلاح کے لیے، دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں، اس لیے کہ یہ خطاب ہے قوم کے لیے، پس مواجہت کرے قوم کی، پس قوم کی۔ ایدے ویکھو جڑا طریقہ ہے دلیل دے مطابق، حی علی الصلاۃ، ایتھوں شروع کر کے گھومنا ہے تاکہ ساری مواجہت ہوئے، سمجھا رہی جی؟ ایتھے کر کے نہیں حی علی الصلاۃ، دلیل ویکھو سامنے میں تو مواجہت ہے نا، ادھروں ہے حی علی الفلاح، یہ مواجہت پوری جی ہے جی، اس لیے کہ یہ خطاب ہے قوم کو، تو پس مواجہت کرے ان کی، ان کا آمنا سامنا کرے۔ اور شرع بچا رہے پھر پچھلے پاسے بھی تو لوگ ہے کہ نہیں، وہ بھی تو گھومے جی ہے جی، وہ کیوں نہیں ہے، سمجھا دی بھی جی؟
اچھا جی اینو دیکھ لو پھر اگے چلتے ہیں. وَيُحَوِّلُ علامہ حلوانی نے فرمایا ہے جب اذان دے اپنے لیے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو لا یحوِّلُ، لیکن صحیح یہ ہے کہ یحوِّلُ تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. اکیلا ہوتا بھی منہ گھمائے جیے. اچھا یمنتن تو یمنتم و یسرتن ثم قیلا، توجہ کرے جب پھر اے ہن جڑا چہرہ گھمانا ہے پیچھے بھی پڑھیا مسئلہ و تفصیل. بعض نے کہا ہے کہ التفات کرے دائیں جانب حی علی الصلاح حی علی الصلاح کے لیے، اور بائیں جانب حی علی الفلاح حی علی الفلاح کے لیے. سجے پاسے 2 مرتبہ حی علی الصلاح، کھبے پاسے 2 مرتبہ. اور بعض نے کہا ہے کہ یمنتن و یسرتن لکل واحد منہما. ادھر دیکھو پیر جی، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کیونکہ دلیل کا تقاضا تو یہی ہے جی. اتنے بھی صرف عید نماز دی آواز ہے، عید فلاح دی آواز ہے جی. تو یہ ادھر بھی اب بزرگ دینا جس میں میں کوئی سمجھاواں اس میں تو مینوں ویکھ لے کر کتاب بھی ویکھ دے، جس میں کوئی شاید سمجھاواں اس ویکھ بھی لے بھی کی بھی کردا ہے. اب میں نال تاڑی بھی جاندا رہنا وا پہلا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھے ہی. تو بھئی دوواں وچ سجے کھبے دوواں نال جی اختیار کیا ہے بعض علماء نے اول کو، لیکن ثانی اوجہ ہے، یعنی جو دلیل کے مطابق ہے وہ ثانی ہے، تاکہ دوواں پاسے حی علی الصلاح بھی تو دوواں پاسے الفلاح بھی نہیں جی. لیکن چونکہ مسئلہ نہیں پتہ اساں تے رائج نہیں کیتا. ہن جس ٹائم تساں اذان دینے تو کسی بندے ویکھ لیا ایا نواں مولوی ہے او حی علی الصلاح وچ میں اپنی اکھاں نال ویکھے نے کھبے پاسے منہ کیتا جی. او حی علی الفلاح وچ میں اپنی اکھاں نال ویکھے نے سجے پاسے منہ کیتا. اینو کڈو مولوی نے اتوں جی. یہ قصور کہندا مولی لقمان کہ نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا نہ لوگوں کو کرایا جی ہے پیر بابا. لیکن دلیل کا تقاضا کیا ہے؟ دونوں طرف ہو جی. اور شروع کہاں سے ہو؟ سامنے سے، تاکہ پوری مواجہت ہو جی. اچھا جی فَيُوَاجِهُهُمْ، اور واقع ہو جائے گا ان کے لیے جو اس کے پیچھے ہیں، اعلام اس التفات کے ساتھ باوجود قدمین کے ثبات کے. سینہ تو پھرے گا جلے بڑا ہوئے گا تو قدمین رہن گے. تو اب اس طرح کرنے سے نا اس طرح پیچھے تک آواز پہنچ گئی ہے، التفات ہو گئے، یعنی جو نا یہ بھی کافی ہو گیا ہے. پس نہیں حاجت مکروہ کے ارتکاب کی، قبلے کو پیٹھ کر کے ایسا مکروہ جو لازم آتا ہے ان کی مواجہت سے، کہ اب بھی جو مشرق کی طرف ان کی طرف بھی منہ کرنا ہے، تب خواہ مخواہ قبلے کو پیٹھ ہوگی جی. تو یہ مکروہ نہیں کرنا جی. دائیں بائیں جب گھومیں گے تو مواجہت ہو گئی ہے ان کی جی. او بابا او پوری شریعت وہ نہیں جی پڑھتے پے ہیں جی، ٹوٹی بھجی جی. مطلب ہے کہ بھئی جگاڑ لا کے نہیں بھئی جگاڑی طور تے عبادتاں کرنیاں وہ کوگو اب ٹوٹیاں بھجیاں. پوری عبادت وہ نے جڑی مسائل دے طابق ہے جی. اسی جگاڑی سسٹم ہے بھی جڑے وچ رہ کے مسئلے ٹھیک ہے کام ٹوری چلو جی. مطلب ان چیزوں کا خیال کرو نا یار، سمجھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اگے جی وَإِنِ اسْتَدَارَ مسئلہ جی. اب یہ تھا اس وقت جب سپیکر وغیرہ نہیں تھے. اب سپیکروں میں منہ تو گھمانا ہے، وہ سنت برقرار رہے جی. تو لیکن یہ جو ہے نا پھرنا ادھر جانا ادھر یہ کام نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے یہ. اور اگر پھر گھوم جائے پھر جائے اپنے صومعہ میں، جس جگہ وہ اوپر اذان دے رہا ہے، تو پس یہ اچھی بات ہے، پس یہ اچھی بات ہے. اور مراد مصنف رحمہ اللہ کی امام قدوری کی
جو روایت کی ہے پیچھے سے، جب کہ نہ طاقت رکھے چہرے کو گھمانے کی دائیں اور بائیں، اپنے قدموں کو ثابت رکھنے کے ساتھ قدموں کی جگہ میں جیسا کہ وہ سنت ہے، یہ نہ کر سکے کہ قدم وہیں رہیں، قدم اور دائیں بائیں وہ آواز بھی بار دے دے، یہ نہ ہو سکے تو پھر چل کر دائیں بائیں جا سکتا ہے، چل کر، اگر وہ منارہ بڑا ہے جس میں وہ 3 سوراخ بنے، ایک سامنے اذان دینی، پھر ایک ادھر سوراخ جو اس وقت بنے ہوئے تھے، تو پھر وہ چل کر جا سکتا ہے، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان وہی کس طرح تصویر بائیں طور کے ہو، صومعہ کھلا، وہ بڑا ہے جی، تو لکھنا یہ مسجد نہیں ضرورت، بس صومعہ بھی اوپر جو منارہ بنا ہوا ہے جگہ بنی ہے جی، پس بہرحال بغیر حاجت کے فلاں، اگر وہ چھوٹی جگہ ہے، اب یہ مسئلہ اب ہے چونکہ اب سپیکر پر اذان ہے تو اب حاجت نہیں ہے کہ سپیکر اٹھا کے تو اس کندھ نال جا کے ادھر منہ کرو، تو سپیکر اٹھا کے اس کندھ نال کے تے منہ کرو، اس کی اب ضرورت نہیں ہے جی، کیا ہے ضرورت مولی ہاشم؟ وہ وہی کھڑے سارا کچھ ہو رہا ہے جی، یہ جی چلو جی بسم اللہ۔ اچھا بھائی بابے دھیان کرو بھائی، فی صومعتہ ہی ذرا سمجھا جی بھائی، قال فی البحر الصومع المنارہ، اور یہ اصل میں راہبوں کی عبادت گاہ ہوتی تھی، چھتوں کے اوپر انہوں نے بنائے ہوتے تھے اونچے اونچے جی، راہب عیسائی جڑے سن بھی انہیں اپنے چلا گاہ بنائے ہوں سن جی، کی چلا گاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ متعبد الراہب تھا، ذاکرہ العینی، انتہا قل تو میں کہتا ہوں یہ، حاضہ یہ ذاکرہ العینی فی شرح الکنز، شرح کنز میں ذکر کیا علامہ عینی نے، اور فرمایا ہے شرح ہدایہ میں، جو ہدایہ کی شرح علامہ عینی کی البنایا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ صومع وہ جگہ ہے بلند میزانہ کے سر پر، یعنی جہاں اذان دینی ہے اس سے اونچی جگہ جی، کہ کھڑا ہوتا ہے اس پر مؤذن تو کیا کرتا ہے، اذان دیتا ہے، اور یہ اصل میں کن کے لیے ہوتا تھا؟ نصارہ کے لیے ہوتا تھا جی یہ، والواو فی، کس میں اے جو نا صومعہ میں واو جو ہے جی، واو اس میں زیادہ ہے، اور شے دقیق پتلی دھاری دار محدد الراس، اس کا نام رکھا جاتا ہے مسمعن، کیا جنہیں بالکل منہ تیز ہوئے جی، اور اسی سے صومعہ، کیونکہ وہ دقیقۃ الراس ہوتا ہے جی، پتلے بھی چھوٹا جا جی، انتہا۔ اور سمجھا گیا، یہاں سے توجہ کریں گے، سمجھی گئی ہے یہاں سے یہ بات کہ اذان اونچی جگہ دینی، وہ اس وقت جب یہ سپیکر وغیرہ نہیں بنے تھے، انہیں انہوں اگر سمجھا نہ جائے تو آخر جی اور سپیکر چھت چڑھ کے کوئی اذان اونچی جگہ دینی مستحب میں، سپیکر چھت لے جا کے اذان دینی ہے جی، تو یہ تو مسئلہ نہیں نا جی، تسی تھلے تہ خانے جو وڑ جو سپیکر اتنے لے جو ہر تو لگے نا جی، مولوی صاحب تو اتنے ہی نا جی جی۔ بسم اللہ۔ میرے گکھڑ منڈی والے استاد نے لطیفہ سنایا بھی، وہ کہتے ہیں اسی پڑھتے ساں تے نہ وہ کسی اور دا دسیا بھی طالب علم جہے نا پنڈا چ دانے منگن گئے پنڈ چوں، تو انہیں جا کے سپیکر لایا تو پنڈ والا سپیکر نہیں سی ویکھیا، تو ایک مائی سر تے نہ بڑا سارا دابڑا جا بھریا دانے دا لے کے آئی، تو اتوں آواز آئی تو کہندی پترا تھلے آ دانے لے لاؤ، تو پتر تو تھلے بیٹھا سی، انہیں سمجھا اتنے اتوں آواز دین ڈے نے جی جی۔ چلو بسم اللہ۔ ہاں جی، کہ اونچی جگہ، اور تحقیق تصریح کی اس کے ساتھ کنیا میں، اور ذکر کی گئی یہ بات وذکر ان فی المغرب جی اختلاف المشائخ، سنیں ہی بھی کیا مغرب کے اندر بھی اونچی جگہ اذان دینی چاہیے، چونکہ مغرب تو لوگ سارے اکٹھے ہیں اور اسی وقت جماعت کھڑی ہونی ہے، وہ تو باقی نمازوں میں نا لوگ آئیں گے، مغرب میں تو آنا نہیں، ابھی اکٹھے ہیں جی، یہ مطلب یہ مغرب و لغت والی کتاب نہیں ہے۔ اور ذکر کی گئی کنیا میں ذکر کی گئی یہ بات کہ مغرب میں اختلاف ہے لکھا کون لکھا مغرب، اختلاف ہے مشائخ کا،
وستظہارا صاحب البحر کہ استحباب ہو فی ایزن، کس میں بھی مستحب ہے، کس میں اونچی جگہ اذان دی جائے، لیکن اب تو ساری اسپیکر میں ہیں جی، بات ختم۔ اور ہم نے بست کیا کلام کا اس مقام میں صباحت الفکر فی الجہر بالذکر کے اندر، اور یہ استحباب اونچی جگہ ماخوذ ہے اس سے کہ روایت کیا اس کو ابو داود نے کہ یہ مستحب ہے۔ اور سنیا جی، روایت کیا اس کو ابو داود نے جناب عروہ بن زبیر سے کہ ایک عورت بنی نجار قبیلہ کی، وہ کہتی ہیں کہ تھا میرا گھر اطول بیت مسجد کے چوپھیر، مسجد نبی کے چوپھیر جو گھر تھے نا، ان میں سے میرا گھر کیا تھا، اونچا تھا۔ تو جناب بلال اذان دیتے تھے اس گھر پر کھڑے ہو کر فجر کی، پس آ جاتے جناب بلال سحری کے وقت، پس بیٹھ جاتے وہ چھت پا بیت پر اوپر اور نظر کرتے رہتے فجر کی طرف، صبح صادق کی طرف، صبح۔ پس جب دیکھتے صبح صادق کو تو تمتا، ایک انگڑائی لیندے اس طرح بلا تشبیہ کر کے جی، انگڑائی لے کے اٹھ دے، اے دعا منگ دے، اللہم انی احمدکا، اے اللہ بے شک میں تیری حمد کرتا ہوں اور مدد طلب کرتا ہوں تجھ سے، قریش کے خلاف یہ کہ قائم کریں وہ تیرے دین کو، خلاف ہی مطلب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں، یا اللہ نے ساروں ایمان نصیب کر دے۔ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ پھر اذان دیتے، وہ عورت فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم نہیں جانتی میں جناب بلال کو کہ آپ نے چھوڑا ہو اس دعا کو ایک رات، کہ چھوڑا ہو ان کو کسی رات بھی، حاذہ الکلمات، جی کہ آپ نے ان کلمات کو کسی رات بھی چھوڑا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو عورت نقل کر رہی ہے مولی ہاشم، یہ ستی اندر کمرے تے ہوتا سارا کچھ خواب وچ ویکھ رہی ہے، یہ تو دوجی بھی کچھ ہے سمجھا کرو کہ بھی وہ بہندے کیویں نے، ویندے کیویں نے، انگڑائی لئیے، اٹھ کے آکھیا کیے، تاں ہی ہے کہ وہ بھی جاگ رہی ہے، وہ بھی تہجد بھی پڑھ دی ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ جنے واہ۔ اچھا جی، ایک گل واقعہ آ گیا جی حدیث پاک پھر آوے گا، پڑھو گا تو پھر آوے گا جی۔ یہ وافی الفصل سابع عشر من الباب الرابع، چوتھا باب تے فصل 17ویں، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ، علامہ سمودی کی ان دے وچ انہیں گل لکھی نہ سنو، وہ ہے کہ ظاہر ہوتا ہے من سیاہ کے ما تقدم، انہیں گل آکھیے کہ بے شک اول وہ بندہ کہ بنائے اس نے مینارات مسجد میں، تھا وہ فی زیادت جدو ولید نے مسجد نبی میں زیادتی کی نا، اضافہ کیا اپنے زمان ولید نے، اس وقت اس نے مسجد میں مینار بنائے جی۔ اور شاہد اس کے لیے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو ابن اسحاق اور ابو داود اور بہقی نے کہ ایک عورت بنی نجار سے، قالت وہ کہتی ہے کہ تھا میرا گھر اطول بیت مسجد کے چوپھیر جو گھر تھے، جناب بلال اذان دیتے تھے اس پر ہر صبح کو الحدیث۔ اور روایت کی ہے ابن عمر نے جناب ابو برزہ اسلمی سے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت سے ہے اذان دینا کس میں، مینارہ میں، اور اقامت جتھے جماعت اقامت ہوتے ہوئے جی۔ اور روایت کیا آپ کے غیر نے کہ اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھی، ایک استوانہ پر عبداللہ بن عمر کے گھر میں ایک اوپر اونچی جگہ تھی، اس پر تھی وہ اللہ تھی، وہ استوانہ جو مسجد کے قبلے والی جانب تھا پیچھے۔ تے ابن زبالہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھے محمد بن اسماعیل وغیرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر کے دار میں ایک استوانہ تھا مسجد کے قبلہ میں، اذان دیتے تھے اس پر چڑھ کر، جناب بلال چڑھتے تھے اس پر بے اقتاب، کجاوے کے ساتھ، تھلے کجاوا رکھیا اٹھدا تو پھر تو چڑھ جاندے سن، بھی سیڑھیاں کو نہیں سن، باہروں چڑھنا سی، گھروں بوا کھڑکا کے تے کنڈی کھولو، اے میں چھت تے جانا اذان دینی ہے، انج نہیں ہے، ذرا گل سمجھا جی جی۔ او بھائی چڑھتے تھے کس طرح، اقتاب کجاوا اٹھتے نہیں جڑے بانے ہوندے نے،
وہ نہ رکھ کے نا آپ اس طرح چڑھتے سن بھی گھر والوں تنگ نہیں کرنا جی جی ٹھک ٹھک اٹھو وہ ستے ہو میں کنڈی کھولو میں جان دینی چاہتے جا کے جی انج نہیں ہاں ہاں ہر شہر روڑ راڑ کے تے ہن پہ ترقیاں دے چکر چ بڑے ہیں جی اچھا جی اکتاب کے ساتھ اور استوانہ جو تھا وہ مربع تھا قائمہ تھا آج تک بھی کافی عرصہ رہا بعد چون تو پھر کدھر اور یہ جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر کے منزل میں کیونکہ عبید اللہ جناب عبداللہ دے بیٹے نے تے جتھے والد صاحب اتنے پتر بھی رہے جی اس لیے چکر کون سنا کہ اپنی کوٹھی وکری بنانی ہے جی تو اس واسطے جی اتنے رہے جی خیر اس کو کہا جاتا تھا متمار ان کا نام سی جی تو لوگ ان کی زیارت کرتے سن جی اور اسناد کی ہے یا مسند کی ہے یحییٰ نے من طریق عبدالعزیز بن عمران ان قدامہ نافع ابن عمر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے اونچی جگہ پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کہ بیٹی ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہما کی جو مسجد کے ساتھ وہ گھر ملا ہوا تھا اور آپ چڑھتے تھے اس گھر پر پلان کے ساتھ بس یعنی مختلف یہ روایتیں ہیں جی اور ظاہر ہے کہ انہو تجوزا کہ آپ نے تجوز کیا استوانہ کے نام رکھنے میں کیا جہاں منارے کا لفظ ہے نا او ان ابن عمر کہ مجازن استوانہ کو کیا کہا منارہ کہا جی اور عبدالعزیز بن عمران کانا کثیر الغلط جس میں عبدالعزیز بن عمران کو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو نا وہ استوانہ کو کیا کہہ دیا منارہ جی اس لیے کہ کتابیں ان کی جل گئی تھیں اور اپنے حافظے سے روایت کرتے تھے اس لیے لوگوں نے پھر بعد میں ان سے روایت لینی چھوڑ دی تھی فتارہ کو نہیں مطلب گھر چھڑ کے لوگ چلے گئے مطلب ان سے روایت لینی چھوڑ دی یہ مطلب ہے جی یہ ثم ظاہر پھر جزمی بات یہ ہے کہ جناب عمر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں بنایا تھا مسجد میں منارہ جی وگرنہ کیا ہوتا نقل کیا جاتا انتہا کلام المسعودی فی وفاء الوفاء علامہ سیوطی کیا کتاب الاوائل کتاب جس کو چوکھا فائدہ لیا میرے ایک شاگرد نے جن نے کتاب الاوائل لکھی ہے جی اولیات نہ ہے نا جی تو ظاہر پیچھے کسی بزرگا کام کیتا تھا سارے کو فائدہ اٹھانا اور آپ اسی کتوں جا قبر پوچھاں گے جی تو علامہ سیوطی کی کتاب الاوائل ہے کہ انہوں نے کہا کہ اول وہ بندہ جو چڑھا مصر کے منارے پر اذان کے لیے وہ شرحبیل بن عامر ہے اور بنایا سلمہ نے اس علاقے منارے بنائے اذان کے لیے مطلب ہے بھی اتنے جگہ بنائی وچ کھلو کے بھی اذان دیتی جا سکے منارہ مطلب یہ نہیں بھی چونجتے کھلو کتے بھی جگہ ہے جتنی بنائی کہ بھی وچ کھلو کے اذان دینی ہے بارش وغیرہ بھی تو ہو سکتی ہے نیری بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا بھی اتنے بڑائیاں جگہ بھی کھلوکت کی کرنی ہے اذانہ دینی ہے جی اچھا جی تو ولم تکن قبل ذالک اور نہیں تھا یہ پہلے اور اس میں توقیر بھی ہے اور سعت بھی ہے بھی عزت بھی ہے اسلام کی اور وسعت بھی ہے وکانہ بنا اور تھی بنا ان کی بے امر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال ابن سعد ابن سعد نے کہا کہ حدثنی محمد ابن عمر قال حدثنی معاذ ابن محمد یحییٰ ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارہ قال اخبرنی خبر دی مجھے وہ جس نے سنا تھا نوار کو نوار کون ہے ام زید بن ثابت ان کو وہ کہتی ہیں کہ میرا گھر اطول بیت تھا مسجد کے چوپیر پس حضرت بلال اذان دیتے تھے اس کے اوپر من اول اس سے کہ اذان دی انہوں نے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی پس اذان دیتے تھے اس کے بعد مسجد کی چھت پر اور تحقیق
بلند کی گئی آپ کے لیے ایک شے فوق ظاہر ہی مسجد کی چھت پر. یہاں یہ لکھا ہے کہ تھوڑی جی اچھی تھان بنائی گئی سی بھی جتھے وہ چڑھ کے اذان دیندے سن جی. اچھا جی و مرادہ یعنی ہن وہ مسئلہ اگلا حکمنا یعنی جب کہ ہو وہ سوما جی میزانہ اس حیثیت سے وزان کی جو جگہ ہے میزانہ وہ اس حیثیت سے ہو کہ اگر گھمائے اپنا چہرہ اپنے قدموں کے ثبات کے ساتھ تو نہ حاصل و اعلام کھلا ہو تو وہ پورا آواز نہ جا سکے تو کیا کرے استدار رفیہ تو اس میں پھر دائیں بائیں گھوم جائے. سمجھا جی اے مطلب بھی جی استدار رفیہ تو پس نکالے اپنا سر دائیں سوراخ سے اور کہے وہ جو کالا ہو یعنی حی علی الصلاۃ اور پھر جائے کوا یسرا کی طرف کھبے پاسے والا سوراخ پس کرے اس کے ساتھ بھی وہ جو کیا اس نے. اذا لم یستطع جب کہ طاقت مراد یہ ہے کہ اگر ہو میزانہ اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر گھمائے اپنا چہرہ اپنے قدموں کو ثابت رکھتے ہوئے تو لا یحصل الاعلام بھی. بسم اللہ بے انکانت سوما متاسعتن یا متاسعتن ایسا کہ ناممکن ہو وہی گل ناممکن ہو اعلام مگر گھومنے کے ساتھ استدارہ کے ساتھ. فعلا ھذا قول بے انکانت جو ہے متعلق ہے بے نفی الفعل کی نفی کے ساتھ یعنی عدم استطاعت کیوں ہے بس باب اس کے کہ جو وہ اذان کی جگہ ہے وہ کھلی ہے یا معنی ہے اس کا کہ جب نہ قدرت رکھے تحول پر اپنے قدمین کے ثبات کے ساتھ بوجہ خوف گرنے کے بائیں طور کہ وہ سوما میزانہ دیکھا ہو چھوٹا ہوئے تو پس ففل مکان المرتفع دیکھ نہیں ممکن گھومنا اپنے قدموں کے ثبات کے ساتھ تو پس ہوگا قول بیان کانت متعلق بالفعل المنفی نفی تو منفی دو ہوتے ہیں. یہ اگر وہ جگہ چھوٹی ہے جگہ تو اس پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے اگر اس طرح گھومتا ہے تو ڈگنے میں خطرہ ہے پھر بھی اج پھر سکتا ہے تاکہ ڈگے نہ جی. تو اگر بڑی جگہ ہے تو پھر بھی دائیں بائیں گھوم سکتا ہے. شجاعتہ پہ چلو ٹھیک ہے. اچھا کو پڑھنے ایک جملہ والمؤذن والافضال ہو ترجمہ کر دیں. بذلك امر النبي عليه السلام بلالا رضي الله عنه ولانه ابلغ في الاعلام فان لم يفعل فحسن لانها ليست بسنه اصليه. اور افضل مؤذن کے لیے یہ کہ داخل کرے اپنی دو انگلیوں کو اپنے کانوں میں لانه ابلغ ڈورا بندہ عموماً اچھا بولتا ہے پیر جی جس کنا میں انگلی دینی ہے نا جی تو خام خواہ بات اچھی ہو جانی ہے جی. اچھا جی اسی کے ساتھ حکم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی یہ دلیل آ گئی. اور دوسرا والے انا ہو اور اس لیے کہ یہ ابلغ فی الاعلام ہے یہ اور ہر وہ جو ابلغ فی المقصود ہو وہ افضل ہوتا ہے. یہ قانون ہے جو بھی ابلغ فی المقصود ہو افضل ہوتا ہے اور اگر نہ کرے اس طرح تو پس اچھا ہے وہ احسن ہے اور یہ حسن ہے جی. اس لیے کہ یہ کانوں میں انگلیاں دینا نہیں ہے اذان کے لیے سنت اصلیہ سے نہیں ہے. اچھا جی وہ دیکھو یا جعلو اصبعہ ہے اور جائز ہے رکھنا اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی کما فی الدرر. اے دیکھو اے دو میں ہاتھ اتنے رکھ لیں کر کے تو یہ بھی ٹھیک ہے جی. ہوں اکثر موزنے میں کر دینے بڑھے بڑھے نا پنڈا پیرو ہلاندے نال انگلیاں تو کنا نال آ بھی ہلدے نے ہائی الصلاۃ وہ پھر قرات خاص ہوتی ہے جی. چلو جی فحسن یہ سمجھے حسن کا تعلق کس کے ساتھ ہے یعنی اذان حسن ہے. اذان
اس طرح اذان دی تو احسن ہے، اس طرح دی تو حسن ہے، نہ کہ ترک فعل اصل ہے کہ جو انگلیاں کانوں میں نہیں دی ہیں یہ فعل کا ترک حسن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فعل اگرچہ نہیں ہے سونوں نے اصلیہ سے، لیکن فعالا لیکن فعلا جی، لیکن یہ کام کیا گیا ہے، امر بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالن، کہ یہ لیکنہ فعل، لیکن یہ فعل ہے کہ حکم دیا اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ تو پس نہیں لائق یہ کہ موصوف کیا جائے ترک امر کو حسن کے ساتھ، کہ سرکار نے جس کا حکم دیا ہے اس کے ترک کو کہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کو دیکھو نا کتنی باریکی ہے، وہ پلے ہو۔ لیکن جب کہ نہیں ہے یہ کانوں میں انگلیاں دینا سونوں نے اصلیہ سے، تو نہیں اثر کرے گا اس فعل کے زوال میں، کس میں؟ حسن کے زوال میں جو متمکن ہے کس میں؟ نفس سے۔ تو پس معنی اب یہ ہوگا یہ کہ اذان اس فعل کے ساتھ حسن ہے احسن ہے، انگلیاں کان چ دے کے اذان دینی، اور اس فعل کے ترک کے ساتھ اذان حسن ہے، لہذا استناد حسن کا اذان کی طرف الاذان مذکور فی الفوائد ظاہریہ، وہ تھی ایک الموجود وضاحت نال بھی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ اذان کے ساتھ ہے، اذان حسن ہے جی۔ اچھا جی یہ سمجھا جی لیست بسنت نسلیت قال فی العنایہ لعبد القادر، اس میں نظر ہے بوجہ اس کے گزر گیا احادیث صحیحہ سے مع لفظت الامر جی، کہ بھی اس کے ساتھ حکم ہے بھی کانوں میں انگلیاں دو، سنت اصلیہ کیوں نہ بنی؟ جس کا سرکار نے حکم دیا وہ سنت اصلیہ بن گئی کہ انتہا وفی نظر، کیونکہ وہ جو گزر گیا ہے مع لفظ الامر وہ پھیرا گیا کس سے؟ وجوب سے، جو پیچھے عمر ہے نا اس طرح کریں چہرہ ادھر، وہ وجوب واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اذان اس لیے کہ وہ مشروع ہوا ہے، کیفیت ہے واسطے اس کے جو کہ سنت پچھڑے جڑے پردے آ رہے ہیں سارے وہ ساری سنت کی کیفیت آ رہی ہے، تو پس ہوگی مراد اس کے ساتھ، اور اصلیت امر زائد ہے کہ پھیری ہے اس سے تعلیل، یہ جو ہے نا اصلیت ہوتی ہے ایسا امر زائد جو تعلیل سے کیا ہو؟ سارا فعن اتکی لفظ جب ہے کہ پھیرا ہے اس سے تعلیل نے اس سے پھیرا ہے جی، یہ مطلب ہے جی۔ اچھا جی دھیان کریں جب اصلیہ اس لیے کہ نئی ذکر کی گئی کانوں میں انگلیاں دینی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب کی، اور یہی وہ جو اذان تھی وہ اصل ہے باب کے اندر، اور محض ہے یہ کیوں؟ باوجہ اقامت سنت صوت، یہ آواز کی سنت کے لیے ہے کانوں میں انگلیاں دینی تاکہ آواز اونچی ہو جائے۔ اس پر دلیل کیا نہیں دیکھا تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ سرکار نے حکم دی حضرت بلال کو کہ بھی عبداللہ کو کہا کہ حضرت بلال کو تو سکھا کہ قال انہ اندى لصوتک، کہ اس کی آواز تو اس سے اونچی ہے، آواز تو یہ وجہ بنی نا۔ تو اب جب کانوں پر انگلیاں رکھیں گے، ہاتھ رکھیں گے، انگلیاں دیں گے تو آواز کیا ہو جائے گی؟ تو اصل اذان کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ آواز کو جو اونچا کرنا سنت ہے اس میں یہ داخل ہے، اس میں بئی معنی یہ سنت اصلیہ نہیں ہے، یعنی اذان کے اندر سنت نہیں ہے، اذان کے اندر جو آواز اونچا کرنا ہے نا اس کے ساتھ تعلق ہے کس کا؟ انگلی دینے کا جی، اس لیے اس کو کہا کہ یہ سنت ہے، سمجھائی جی گل دی؟ چل بھائی، اور گھمائے اپنے چہرے کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے لیے، دائیں اور بائیں، اس لیے کہ یہ خطاب ہے قوم کے لیے، بس اور یہ میں نے ہر ایک بصلاۃ فلاح پس مواجت کرے قوم کی، اور اگر گھومے اپنے صومعہ میں وہ اذان دینے کی جگہ میں تو پس اچھا ہے، اور مراد صاحب کتاب کی یعنی امام قدوری کی جب کہ نہ طاقت رکھے چہرہ گھمانے کی دائیں اور بائیں، اپنے قدموں کو ثابت رکھنے کے ساتھ
قدموں کی جگہ میں، جیسا کہ وہ سنت ہے بے قدم اتھی رہن جی، تو تب مجبوراً وہ دائیں بائیں گھوم سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بائیں طور کہ ہو سوما کھلا، سمجھے جی؟ او المراد و عدم استطاعت تبلیغ مع تحویل، یعنی آواز تا پہنچے دی جے گومے داتے، اے مجبوری بنی، پس بہرحال بغیر حاجت کے فلاں پس نہیں گھوم سکتا دائیں بائیں، قدم نہیں وہاں سے اٹھائیں، چہرہ دائیں بائیں کریں گے قدم ادھر ہی رہیں گے جی۔ اور افضل ہے مؤذن کے لیے یہ کہ داخل کرے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، اسی کے ساتھ حکم دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس لیے کہ یہ کام یعنی کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دینا ابلغ ہے اعلام میں، یعنی آواز اونچی ہو جائے گی، اور اگر نہ کرے تو پس اذان حسن ہے، اس لیے کہ کانوں میں انگلیاں دینا نہیں ہے سنت اصلیہ جی۔ اپنے چہرے کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے لیے دائیں اور بائیں، اس لیے کہ یہ خطاب ہے قوم کے لیے، بس مواجہت کرنی تھی، اور اگر گھوما ہوا اپنے سو ماہ میں تو بس اچھا ہے، اور مراد مصنف کی جب نہ طاقت رکھے چہرے کو پھیرنے کی دائیں اور بائیں باوجود اپنے قدمین کے ثبات کے ان کی جگہ میں، جیسا کہ سنت ہے، اور جی اپنے مؤذن کے لیے یہ ہے کہ بنائے اپنے نہ بنایا میں نہیں داخل کرے، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، اسی کے ساتھ حکم دیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے جناب بلال رضی اللہ عنہ کو، اور اس لیے کہ کانوں میں انگلیاں دینا افضل فی الاعلام ہے، اور اگر اس نے نہ کیا تو پس اذان حسن ہے، اس لیے کہ کانوں میں انگلیاں دینا نہیں ہے سنت اس لیے ہے۔